हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से दिन गुजर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं और अरहान और इसके बाबा भी बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहले जी बात करते हैं कि मोहम्मद अरहान यहाँ पे जो है ना कटिंग करा के आ गए हैं और मूड इतना कोई ख़राब मोहम्मद अरहान का, माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं। मोहम्मद अरहान इसके बाबा से लेके चले गए थे कि बाल कट करवाते, क्योंकि मोहम्मद अरहान की तबीयत जो है ना संभलने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इसका कभी इसको 2 दिन बुखार उतरता है, फिर जो है ना इसका बुखार हो जाता है। तो हमने कहा कि इसको बालों की वजह से नज़र भी बहुत लगती है और तो इसलिए जो हमने कहा ना इसके बाल कटवा देते हैं। तो इसके बाबा ने मुझे बताया नहीं, बस कहा कि हम लोग जा रहे हैं नीचे, और ऐसा कह के वो गए और वापस आए तो मुझे सरप्राइज़ मिला है कि मोहम्मद अरहान ने जो है ना इसके बाल कट हो गए। माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा है मोहम्मद अरहान। बस यहाँ पे जो है ना मोहम्मद अरहान अभी थोड़े से लाड दिखा रहा है, फिर इसको जो है ना मैं नहलाती वगैरह हूँ। अच्छा, नज़र जो है ना इंसान को खा जाती है, और ये चीज़ ना मैं अपने बेटे से नोट कर रही हूँ कि इसको इतनी नज़र लगती है, इतनी ज़्यादा नज़र लगती है। मैं इसके ऊपर इतना दम भी करती हूँ, मैं इसके लिए आयत वगैरह भी लगा के रखती हूँ। सोता है तो प्रॉपर मैं नज़र बद की लगा के रखती हूँ, उसके बावजूद जो है ना इसको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। आई बिलीव कि जो अच्छी नज़र होती है ना, यानी जो खुशी की नज़र लगती है किसी की, तो वो तो फिर भी हट जाती है, पर जो हसद की नज़र होती है ना, और बुरी नज़र होती है हसद की नज़र, वो उतरने में थोड़ा ना टाइम लगता है। तो ऐसी नज़र झड़ने में ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि हमारे आसपास इतने लोग मौजूद होते हैं जो ना हमें कुछ दे सकते हैं ना हमारे बच्चों को कुछ दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों से ना हम लोगों को बचना चाहिए। अच्छा, आजकल का ऐसा दौर आ गया है ना, हर बंदे के घर पे खुद से कोई ना कोई ऐसा काम चल रहा होता है कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, बुरा होता है, लेकिन उस बंदे ने फिर भी क्या करना होता है, दूसरे के घर में इंटरफेयर करना होता है। यानी वो अपने रिलेशंस को भूल जाता है कि उसके रिलेशंस क्या क्या कर रहे हैं, चाहे वो सिस्टर्स हों या चाहे वो कोई भी रिश्ता हो उनका, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे के घर में तांका झांकी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी होती। तो मैं ऐसे लोगों को बस इतना कहूँगी कि अपने घर को आप लोग देखें और जो है ना अपने रिलेशंस को देखें, पहले उन्हें कंट्रोल में रखें, फिर दूसरों के ऊपर तनकीद करें। देखें, ऐसा मत करें कि दूसरों की ज़िंदगी को आप तबाह कर रहे हैं और जो है ना दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं। किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने से आपको क्या मिलेगा? ज़िंदगी का कुछ जो है ना वो आजकल पता नहीं है कि कब ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना दूसरों को ज़रा साइड पे रखा करें, और अपना और अपने अल्लाह से आपका रिश्ता कितना मजबूत है आप उस चीज़ पे ध्यान दें। आप दूसरों के बारे में छोड़ दें कि वो ये गलत काम कर रहा है या वो ये काम क्यों कर रहे हैं, उनको आप बिल्कुल साइड पे रख दें। आप सिर्फ अपना और अपने अल्लाह का रिश्ता मजबूत करें, ताकि आपकी आखिरत जो है ना वो अच्छी हो और संवर जाए। हर इंसान की अपनी जो है ना लाइफ है, और हर इंसान अपनी लाइफ को अपने तरीके से गुजारना चाहता है। वो जिस तरीके से गुजारना चाहता है उसको उस तरीके से गुजारने दे, वो जो करना चाहता है उसको करने दें। बहुत से बंदों के बहुत से ड्रीम्स होते हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें उनके जो है ना बीच में आप ना आए। आप बस अपने ऊपर नज़र रखें कि आप कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर रहे, या आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे जो आपके अल्लाह को नाराज़ करे। अगर आप अपने ऊपर फोकस रखेंगे ना, तो आपका वैसे ही ध्यान जो है ना वो फिर दूसरों से हट जाएगा। तो बस इतना सा कहूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मोहम्मद अरहान को मैंने नहला दिया है और सुला दिया है। मैंने जो है ना आज लगानी है मशीन, और मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हुए हुए हैं क्योंकि जो है सारी बेडशीट्स वगैरह मैंने धोनी है, क्योंकि घर का काम हुआ है। तो सारी बेडशीट्स जो है ना वो इन्होंने सामान के ऊपर बिछाई हुई थी, तो सारी गंदी हुई हैं। तो इसलिए जो है ना आज मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना काम करना पड़ेगा। अच्छा, मोहम्मद अरहान को सुला दिया है, और यहाँ पे जो है ना मैंने इसके बाबा से कहा कि पहले खाना वगैरह खा लेते हैं। अच्छा, सालन बना हुआ था, साथ में मैं नगेट्स जो है वो बना लिया है। इसके बाबा से कहा है कि खाना खा लेते हैं और फिर जो है ना मैं अपने कपड़े वगैरह वॉश करने जाऊँगी। तभी जो है ना मैं छत पे आ चुकी हूँ। और कपड़े देखें आप लोग, इतने ज़्यादा कपड़े हैं। अभी तो ये शुरुआत है धुलने की, जब धुलते रहेंगे फिर आप लोग देखिएगा कि कितने ज़्यादा बेडशीट्स वगैरह हैं। और सबसे ज़्यादा बेडशीट्स ही थी, कपड़े इतने ज़्यादा थे भी नहीं। मोहम्मद अरहान को देखें, एक तरफ इसे मैं सुला के आई थी, दूसरी तरफ ये ना पीछे पीछे इसके बाबा लेके आ गए कि ये तो उठ चुका है। तो बच्चे भी ना ऐसा करते हैं, आप लोग देखें। बच्चे भी ना जब माएँ पास होती है तब तो सुकून से सोए रहते हैं, और माएँ जैसे ही आस पास इधर उधर होती हैं ना, तो बस या आस पास नहीं होती ना, फिर बच्चे जो है ना वो रोना शुरू कर देते हैं, उठ जाते हैं, फिर पापा से भी कंट्रोल नहीं होते। तो बस इसके बाबा इसको ऊपर लेके आ गए, और मैं जो है ना कपड़े देखी यहाँ पे मैं अभी कपड़े वॉश करके जो है ना जब सूख गए। अच्छा, छत पे कपड़े धोने का एक बेनिफिट बहुत अच्छा है कि साथ साथ सूखते रहते हैं, क्योंकि धूप हवा दोनों लग रही होती है। एक तो कपड़ों से सही तरीके से जरासीम ख़त्म हो जाते हैं धूप की वजह से, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। वैसे अगर मैं पहले अपने फ्लोर पे धोती थी ना कपड़े, तो फिर मुझे स्पिन करने पड़ते थे, उसके बावजूद मुझे ना 1-2 दिन वेट करना पड़ता था, जो इस तरीके के मोटे कपड़े होते हैं ना जैसे पैंट्स वगैरह, उनके सूखने में।
پر چھت پہ یہ بہت اچھا بینیفٹ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں میں اپنے کپڑے جو ہے نا وہ اتار رہی بھی ہوں، ابھی سوکھ چکے ہیں، اچھے سے ڈرائی ہو چکے ہیں، اور ابھی جو ہے نا ان کو میں طے کر کے نا رکھ دوں گی۔ اچھا لیڈیز کو نا اپنی روٹین کو اس طریقے سے سیٹ کرنا چاہیے نا کہ وہ ہر کام کو مینیج کر لیں۔ اب آپ لوگ دیکھیں میں صبح اٹھی ہوں، سب سے پہلے میں نے جو ہے نا اپنے گھر کا سارا کام کیا ہے، یعنی کہ اچھے سے گھر کو صاف ستھرا رکھا ہے کہ اگر میں چھت پہ کپڑے بھی دھونے جاؤں نا تو نیچے کوئی آ جائے تو یہ نہ کہے کہ او بھائی یہ دیکھیں ایک کام ہو رہا ہے تو گھر دیکھیں کیسے بکھرا ہوا پڑا ہے، تو ایسا مت کیا کریں۔ ابھی میں نے جو ہے نا دیکھیں پہلے جو ہے نا میں نے سب سے پہلے اپنے گھر کو اچھے سے صاف کیا ہے، اس کے بعد محمد ارحان کو میں نے فریش وغیرہ کروایا ہے، اس کو سلایا ہے، ساتھ ساتھ میں نے کھانے کی تیاری بھی کی ہے، کھانا ہسبینڈ کو کھلا کے اور پھر میں اوپر چھت پہ آئی ہوں کہ میں کپڑے دھو لوں، تاکہ میں بالکل ایک مائنڈ جو ہے نا میرا ریلیکس ہو کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا یا میرے پیچھے کوئی کام ایسا رہ نہ جائے۔ تو دیکھیں آپ لوگ اس چیز کا آپ لوگ دھیان رکھا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک کام میں لگے ہوئے ہیں تو پھر باقی کاموں کا آپ کو پتہ نہ ہو۔ اچھا ابھی ہسبینڈ کی تھوڑا سا گھر پہ ہے نا تو پھر مجھے بہت تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے، محمد ارحان کو تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ان دنوں اتنی زیادہ گرمی پڑی ہوئی اور چھت پہ محمد ارحان کو میں ہر وقت کے لیے نہیں اٹھا سکتی جب میں نے کپڑے وغیرہ واش کرنے ہوتے ہیں، تو یہ چلے میرے لیے ایک بینیفٹ ہے کہ محمد ارحان کے بابا اس کو اٹھا لیتے ہیں تو نیچے ہی بٹھا لیتے ہیں، تو پھر جو ہے نا میں نے کپڑے وغیرہ واش کر لیے۔ تو دیکھیں آپ اگر روٹین سیٹ اپ کریں گی نا اپنی، آپ صبح اٹھتی ہے آپ سب سے پہلے مائنڈ بنائیں ہاں آج میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ نا اچھا کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم بور ہو جاتے ہیں۔ بور کیوں ہوتے ہیں؟ بور اس لیے ہوتے ہیں کہ اس دن ہمارے پاس کام نہیں ہوتے، کام نہیں ہوتے نا، کام کیسے نہیں ہوتا؟ دیکھیں آپ جب روٹین سے لے کر چلتے ہیں نا کام کو اپنے، تو پھر آپ کے کام اتنے زیادہ بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ لیڈیز کو میں نے دیکھا وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے پاس ذرا سا ٹائم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کے روٹین کوئی سیٹ اپ، روٹین کا سیٹ اپ ہی نہیں ہوتا۔ پر الحمدللہ میں اپنے کام کی روٹین کا ایک سیٹ اپ لے کے چلتی ہوں، تو میرے پاس نا کبھی ایک دن کبھی 2 دن میرے پاس ایسے فریلی بھی گزرتے ہیں، یعنی کہ میرے صرف روٹین کے جو کام ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا سکون ہوتا ہے میری زندگی میں، وہ اس لیے کیونکہ میں اپنی جو ہے نا لائف میں ایک میں روٹین لے کر چلتی ہوں۔ جو لیڈیز اپنی روٹین نہیں بناتی وہ پھر افراتفری میں ہر کام کر رہی ہوتی ہے، اس سے ان کا مائنڈ بھی ریلیکس نہیں ہوتا، اس سے جو ان کی زندگی بھی ڈسٹرب رہتی ہے، ان کے بچے بھی ڈسٹرب رہتے ہیں، ان کی میرڈ لائف بھی ڈسٹرب رہتی ہے، وہ نہ اپنے ہسبینڈ کو اچھے سے ٹائم دے سکتے ہیں، ہر وقت وہ چڑچڑا پن آ رہا ہوتا ہے ان کے اندر۔ تو ان چیزوں کو جو ہے نا آپ لوگوں نے لے کے چلنا ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ اصول بنانے ہیں۔ اچھا اصولوں کی میں بات کروں نا تو ایک میرے مائنڈ میں بات آ رہی تھی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ ہوتا ہے، تو بہت سی میری ایسی سسٹرز ہیں جو خاص کر جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ تو بہت سے یعنی کہ ریلیشنز ہمارے ایسے ہوتے ہیں، اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا نہیں بھی رہتی تو ویسے بھی بہت سے رشتے ہوتے ہیں ہمارے جو کہ ہمیں اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ وہ جو آپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے ان کو ایک جو ہے نا اپنے دماغ پہ سوار نہیں کر لینا کہ ہاں یہ بندہ تو ہمیں اگنور کر رہا ہے یا یہ بندہ ہم سے بات نہیں کرتا۔ دیکھیں کوئی آپ سے بات نہیں کرتا نا، اس کی صرف 2 وجہ، ایک یہ ہے کہ یا تو آپ انہیں اچھے نہیں لگتے، اور دوسری وجہ یہ ہے آپ ان کے سامنے یا تو جھک رہے نہیں ہیں۔ وہ ایسے آپ کے ریلیشنز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگلا جھکے، ہم تو بھائی جیسے ہیں جو ہیں، ہماری باتیں پتھر پہ لکیر ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، اگلا جو ہے نا ہمارے سامنے جھکے اور اگلا جو ہے نا ہم سے جو ہے نا ہم سے یعنی کہ ہمیں امپورٹنس دے، تبھی جو ہے نا ہم ان سے جو ہے نا گفتگو کریں گے۔ تو ایسے بندوں کو میں کہتی ہوں اپنی زندگی میں نا بالکل سائڈ پہ کر کے رکھیں۔ ایسے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کی زندگی میں، آپ کی لائف میں ٹاکسٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے یہ ٹاکسک ریلیشنز ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ان کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، ان لیڈیز کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں جو ان کے بارے میں سوچتی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو صرف یہ ایک ٹپ دوں گی کہ ایسے لوگوں کو اپنے ذہن پہ سوار مت کریں، جتنی آپ کو کوئی عزت دے آپ اتنی عزت دیں اور سائڈ پہ ہو جائیں۔ کبھی کسی رشتے کے پیچھے اتنا مت بھاگیں، اتنا مت جو ہے نا ان کو آپ امپورٹنس دیں کہ آپ خود کو جو ہے نا اپنی سیلف رسپیکٹ جو ہے نا، اپنی سیلف رسپیکٹ اس کو جو ہے نا آپ بھول جائیں، اور سب سے پہلے انسان کی سیلف رسپیکٹ آتی ہے۔ اگر ان کے بچے تک آپ کو برا کہہ رہے ہیں اور جو ہے نا آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے ہیں، اور پھر بھی آپ جو ہے نا اپنی سیلف رسپیکٹ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو یہ بالکل بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ جب تک آپ خود کو اہمیت نہیں دیں گی تب تک کوئی دوسرا آپ کو اہمیت نہیں دے گا۔ آپ خود کو اہمیت دیں پھر دوسرا آپ کو اہمیت دے گا۔ اور یہ ویسے انسان ہوتے ہیں، وہ انسان ہوتے ہیں جو خود جو ہے نا اپنے ہر رشتے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے پیچھے ہر رشتہ آئے۔ تو ایسے انسانوں کو جو ہے نا بالکل سائڈ پہ رکھا کریں۔ میں نے تو اپنی لائف میں ایسا ہی کیا ہوا ہے
ہے کہ میں اب میں جو ہے نا وہ انسان ان کو میں اب بالکل بھی نہیں سوچتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اب میں نے جو ہے نا اپنی لائف کے کچھ اصول بنا لیے ہیں. خاص کر شادی کے 3 سال تو مجھے کچھ بھی ان چیزوں کا نہیں تھا. میں روتی بھی تھی، ہر چیز پہ روتی بھی تھی، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ روتی بھی تھی. لیکن اب میں نے خود کو اسٹرانگ کر لیا ہے، کیونکہ اب میں نے میرے اوپر نا اب ایک بچے کی ذمہ داری ہے. ایک بچے کو میں نے پالنا ہے، اس کو وہ چیزیں سکھانی ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ جیسے میں جو ہے نا ویک تھی ویسے میرا بچہ بھی ویک ہو، کیونکہ میں جب تک اسٹرانگ مدر نہیں بنوں گی تب تک میں اپنے بچے کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ ہی نہیں کر سکتی. آپ جب تک خود اسٹرانگ نہیں بنیں گی، آپ ایک بچے اس کو پروان چڑھائیں گی، آپ کا بچہ بھی ویسے ہی سینسیٹیو ہوگا، آپ کا بچہ بھی ویسے ہی لوگوں سے ڈرے گا، آپ کا بچہ بھی ویسے ہی جو ایسے لوگوں کی باتوں میں آئے گا. تو آپ جب تک خود اسٹرانگ نہیں ہوں گی، آپ اپنے بچوں کو بھی اسٹرانگ نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا کہ میں یہ چیزیں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیونکہ چلے روٹین کے کام تو چلتے رہتے، تھوڑی بہت یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی کیونکہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا، یا میں جس چیز کو کر رہی ہوتی فیس، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ان سسٹرز کے ساتھ بھی شیئر کروں جو کہ یعنی کہ میرڈ لائف میں داخل ہونے والی ہیں، یا پھر جو نیولی میرڈ ہیں. تو ہر طرح کے آپ لوگوں کو ریلیشنز بھی ملیں گے، ہر طرح کے آپ لوگوں کو سچویشن بھی فیس کرنی پڑے گی. پر آپ لوگوں نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے اس چیز کا اثر اپنی میرڈ لائف پہ نہیں ہونے دینا. جب آپ اس چیز کا اثر اپنی میرڈ لائف پہ نہیں ہونے دیں گی نا، آپ بلیو کریں آپ انہی لوگوں کے منہ بند کر رہی ہوں گی. جو لوگ آپ کو جو ہے نا آپ کی زندگی میں گند پھیلانا چاہتے ہیں، انہی لوگوں کے آپ منہ بند کر رہی ہوں گی. تو اس چیز کو آپ لوگوں نے جو ہے نا بالکل بھی اگنور نہیں کرنا. بس یہی ساری چیزیں تھی تھوڑی بہت جو میرے دماغ میں آ رہی تھی. ویسے میں بیٹھی تھی تو میرے دماغ میں آ رہی تھی، میں نے کہا چلے میں اپنی سسٹرز کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کرتی ہوں. کیا میں فیس کرتی ہوں تو وہ بھی فیس کر رہی ہوں گی. تو بس یہی سب تھا، یہی آج کا بلاگ تھا، یہی روٹین تھی. کھانا وغیرہ بنایا، پھر کپڑے وغیرہ جو ہے نا طے کر کے، اور پھر جو ہے نا میں نے کھانا وغیرہ بنایا. اور بس رات تک کی روٹین تھی پوری ہاؤس وائف کی جو روٹین ہوتی ہے. تو میری بھی وہی روٹین تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں نے بلاگ بھی بنا لیا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری فیملی کے نا اچھے سے بلاگز آپ لوگوں کو ملتے رہے. سپورٹ کریں اور اپنی زندگی میں خوش رہیں. اللہ حافظ.